یہ مووی ایک جزیرہ دکھا کر شروع کی جاتی ہے۔ یہ دنیا کا ایسا جزیرہ تھا جو دریافت نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس جزیرے کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس جزیرے کو ہزاروں سالوں بعد چینی آئل ریفائننگ کمپنی نے دریافت کیا۔ اس کمپنی کا مینیجر اپنے ہزاروں کارکنوں کے ساتھ اس جزیرے تک پہنچتا ہے۔ جب وہ تیل حاصل کرنے کے لیے وہاں سوراخ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ ڈرلنگ کے دوران ہزاروں سال پرانے اور دیو ہیکل کنکال کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور ان کا تعلق ایسے جانوروں سے ہے جو اب موجود نہیں ہیں۔ کمپنی کا مینیجر اپنے سربراہ کو ان چیزوں سے آگاہ کرتا ہے۔ یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو تاریخ سے گہری دلچسپی تھی۔ ایک تاجر کے طور پر وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس جزیرے کو میوزیم میں تبدیل کر دیا جائے، جہاں لوگ تاریخی اشیاء کا مشاہدہ کرنے کے لیے جائیں گے اور اس کے ذریعے وہ کافی پیسہ کمائیں گے۔ وہ ایک ماہر آثار قدیمہ کو اس جزیرے پر مزید چیزوں کی تلاش کے لیے بھیجتا ہے۔ آثار قدیمہ وہ ہے جو انسانی تاریخ یا قبل از تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق وہ زمین کے نیچے ایک دیو ہیکل چیز کی موجودگی کا پتہ بتا رہے ہیں۔ وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ زمین کے نیچے کوئی جاندار ہے جو سانس لے رہا ہے۔ اس چیز کو جانچنے کے لیے کہ زمین کے نیچے کیا ہے، وہ زمین کے اس علاقے کو پھاڑتے ہیں۔ اس جگہ پر شگاف پڑنے کے بعد وہاں سے ایک بڑا سانپ نمودار ہوتا ہے۔ یہ وہ مادہ سانپ تھی جو ہزاروں سالوں سے زمین کے نیچے سیت رہی تھی۔ یہ ماہر آثار قدیمہ کی طرف سے نصب ایک دھماکے کی وجہ سے بیدار ہوا تھا، جو پورے غصے میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی دم سے تمام کارکنوں کو گرا دیتا ہے اور وہ سب کھلونوں کی طرح گر جاتے ہیں۔ وہاں سانپ سب کچھ تباہ کر رہا تھا۔ نتیجتاً کئی کارکن جہاں بھاگ ہو گئے تھے۔ اب بچ جانے والے مزدوروں کو دوسرے جانور کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ اس کی چیخ سب سے زیادہ بلند تھی۔ اس کے ذریعے سب نے اندازہ لگایا تھا کہ یہ جانور پچھلے ایک سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فلم میں ایک بڑا پاؤں دکھایا گیا ہے جہاں وہ اپنے دیو قامت قدموں سے قدم رکھتا تھا، اس جگہ جہاں سانپ موجود تھا اور کارکنوں کو اپنے پیروں تلے کچل رہا تھا۔ یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ ان ڈائناسور نے یہاں کے انسانوں کو نشانہ بنانے کے لیے یہاں قدم نہیں رکھا تھا۔ وہ یہاں سانپوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، کیونکہ ہزاروں سالوں پہلے ڈائناسور اور سانپ کے درمیان جنگ جاری تھی۔ اس سارے منظرنامے کا اندازہ اس جزیرے پر موجود کنکالوں سے صاف ہو چکا تھا۔ یا تو ان کا تعلق سانپوں سے تھا یا ڈائناسور سے۔ یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ سانپ ہزاروں سال کی جنگ کے بعد اپنی نسل کا آخری زندہ بچ جانے والا تھا۔ دوسری طرف یہ ڈائناسور صرف 2 یا 3 تھے۔ آخرکار یہ ڈائناسور اور سانپ 100 سال کی ہائبرنیشن کے بعد اپنی جنگ ختم کرنا چاہتے تھے۔ منظر یہاں گرتا ہے اور اس تیل صاف کرنے والی کمپنی کا سربراہ چین میں دکھایا گیا ہے، جہاں وہ نئے جزیرے کی دریافت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ سب بتاتا ہے انہوں نے یہاں سے کچھ قدیم چیزیں دریافت کی ہیں، اس لیے وہ اس جزیرے کو پارک میں تبدیل کر رہے ہیں۔ پھر فلم میں ایک بچہ نظر آتا ہے جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بچہ اب بھی اپنی زندگی میں پیش آنے والے حادثے سے خوف زدہ ہے، اور اس حادثے کے نتیجے میں اس کی ٹانگ بھی فریکچر ہو گئی ہے۔ اس کی والدہ، جس کا نام یونان ہے، اسے اس جزیرے کے پارک کے 2 ٹکٹ دے دیتے ہیں۔ اگلے منظر میں بہت سے زائرین کو اس جزیرے پر جاتے دیکھا گیا ہے۔ اس کمپنی میں ان زائرین کے ساتھ تیل کمپنی کے سربراہ بھی تھے۔ پھر کائی کی سیٹ کے قریب ایک کوہ بس کی کھڑکی سے ٹکراتا ہے۔ یہ بہت بڑا تھا۔ تمام زائرین کائی سے خوف زدہ تھے۔ اس کوے کی گواہی تھی، جبکہ وہ کوہ بس کی کھڑکی سے ٹکرانے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ بس کی کھڑکی سے جھانک کر کائی پہاڑ پر رینگتے اس سانپ کو بھی دیکھ کر رہا تھا۔ یہ سب سے بڑا تھا کہ کائی کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ہے۔ اسی دوران بس کا ڈرائیور ہوا سے گرتے ہوئے 2 بڑے پتھروں کو دیکھ رہا تھا، اس لیے ڈرائیور ان سے محفوظ رہنے کے لیے مخالف سمت کا رخ کرتا ہے۔ نتیجتاً ان کی بس کا رخ جنگل کی طرف تھا۔ ان کی بس بے قابو ہو کر درخت سے ٹکرانے کی وجہ سے رک گئی تھی۔ اس کے بعد تمام زائرین اس بس سے باہر آ چکے تھے۔ اب کائی، ایک آدمی اور وہ بچہ ایک جھیل کی طرف چلتے ہیں، اور وہ بچہ بات کرتے ہوئے دوسری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف بگ مونسٹر جیسا پراسرار مینڈک یہ اس آدمی کو کھا جاتا ہے، جبکہ اسے اپنی زبان سے پکڑتا ہے۔ جیسے ہی کائی مڑتا ہے، ایک خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تب وہ مینڈک جیسے مونسٹر کائی کا شکار ہونے جا رہا تھا، لیکن کائی جلدی سمجھدار تھا، اس لیے وہ بچتے ہوئے پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے مونسٹر اس کا شکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے برعکس ماہر آثار قدیمہ کا مشاہدہ کیا جا رہا تھا جو ان زائرین کے ساتھ گئے تھے۔ وہ بوڑھے لوگ تھے اور اس پتھر کا معائنہ کر رہے تھے جو ہوا سے ان کی بس کی طرف آئی تھی۔ انہیں اس پتھر پر کچھ بلغم ملتا ہے۔ اس سبز بلغم کو چیک کرتے ہوئے انہیں معلوم ہوا تھا کہ یہ سانپ کا لعاب ہے، جس سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا تھا ایک زندہ اور ایک بڑا سانپ ہو سکتا ہے۔
وہ ماہر اثار قدیمہ ان سب کو کہتے ہیں ہمیں اس جگہ کو جلد از جلد چھوڑ کر چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ جزیرہ بہت خطرناک ہے۔ وہ ابھی مشورہ کر ہی رہے تھے کہ پچھلے مینڈک جیسے دیو ہیکل مانسٹر نے ان پر حملہ کر دیا۔ تمام زائرین اس سفریت کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ اتنا بڑا مانسٹر؟ کیونکہ وہ مانسٹر ایک ایک کر کے تمام مہمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ سب ایک بس میں چھپ گئے، وہیں چلے گئے، لیکن وہ مینڈک جیسے مانسٹر نے پھر بھی انہیں جانے نہیں دیا تھا۔ یہ بس کے اندرونی حصے میں حملہ کر رہا تھا اور اپنی زبان سے بس کی کھڑکیوں کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ وہ دیو ہیکل سانپ اس سے پہلے کہ اس مانسٹر نے بس میں موجود لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اس نے ان کی بس کو اپنی دم سے لپیٹتے ہوئے ہوا میں اٹھا لیا تھا۔ اسی دوران دیکھا گیا کہ ایک لڑکی بس سے گرتے ہوئے اپنی سانسیں کھو بیٹھتی تھی۔ اس کے بعد دکھایا گیا کہ اب بس میں سانپ جھانک رہا تھا، جہاں تمام زائرین اس دیو ہیکل سانپ کو دیکھ سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ سب حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے کبھی اتنے بڑے سانپ کو نہیں دیکھا تھا۔ سانپ نے ڈائناسور کی آوازیں سننا شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ ان مہمانوں کو گھور رہا تھا۔ یہ فوراً اپنی دم کے ساتھ بس سے نیچے گرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ بس اونچائی سے گرنے کی وجہ سے تمام زائرین زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری طرف کائی نظر آ رہا تھا، جس کا ابھی تک مینڈک مانسٹر پیچھا کر رہا تھا۔ کائی اس سے بچنے کے لیے ایک درخت کے سوراخ میں چھپ گیا تھا۔ نیچے جاتے وقت وہ درخت مینڈک کے مانسٹر کے لب سے ایسی جگہ گرتا ہے۔ اس سانپ کے بڑے انڈے کہاں تھے، یہاں اس سانپ کا بھی علم نہیں تھا۔ اس سانپ کو انڈے دینے کے لیے 500 سال کا طویل عرصہ گزارنا پڑتا تھا۔ اگر یہ ایک دم انڈے دیتا تو اسے اپنی جان سے زیادہ اس کی پرواہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ کائی اپنے پیروں کے نیچے دیکھ رہا تھا، وہ ایک پراسرار چیز کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ دراصل یہ سانپ کی کھال تھی، جسے کسی بھی سانپ نے زخمی ہونے کے بعد بہایا ہے، کیونکہ ان کی جلد بہت جلد ٹھیک ہو جاتی ہے اور ان کی جلد ان کی پرانی جلد کو بہانے کے بعد دوبارہ پیدا ہوتی ہے اور وہ نئی جلد کے ساتھ زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اب کائی آگے بڑھتا ہے جہاں وہ دیو ہیکل انڈوں کی جھلک دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں ایسے دیو ہیکل انڈوں کا مشاہدہ کیا ہوا تھا، تو وہ ان انڈوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ وہ وہاں پڑی تمام چیزوں کو حیرانی سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک وہاں ایک بڑا ڈائناسور نمودار ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر کائی بھی ڈر گئی تھی اور اس سے بچنے کے لیے وہ خود کو ان دیو ہیکل انڈوں کے پیچھے چھپا لیتا ہے، لیکن ڈائناسور نے ابھی تک یہاں کائی کی جھلک نہیں دیکھی تھی۔ ڈائناسور وہاں اس سانپ کو ایک انڈا توڑتا ہے اور اندر کا سارا سامان کھا جاتا ہے۔ اسی دوران ڈائناسور بھی انسان کی موجودگی کا پتہ لگاتا ہے اور یہ کائی کی کھوج تھی اور ڈائناسور اسے کھانے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اپنے بھاری جسم کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سانپ کے تمام انڈے وہیں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب کائی ڈائناسور سے بچتے ہوئے انڈے کی خول میں چھپا ہوا تھا۔ آخر کار ڈائناسور نے بھی اسے دوبارہ تلاش کر لیا۔ اسے نگلنے ہی والا تھا کہ ایک بڑا سانپ وہاں پہنچ گیا، جس نے آنے کے بعد اس سب سے بڑے ڈائناسور کو کھا لیا تھا۔ لیکن کائی سانپ کو دیکھ کر زیادہ خوف زدہ تھا، کیونکہ وہ سانپ ڈائناسور سے بڑا تھا۔ اب وہ وحشت سے رو رہا تھا، کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اس دیو کامت سانپ سے اسے بچانے کے لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ سانپ اسے کھا جائے گا، لیکن یہاں سانپ نے ایسی کارروائی نہیں کی تھی۔ لیکن وہ اپنے ٹوٹے ہوئے انڈوں کو گھور رہا تھا۔ ان میں سے ایک انڈے سے سانپ کا ایک بچہ نکلا تھا، لیکن وہ سانپ کا بچہ کچھ دیر کے لیے وہاں بچ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر دیو ہیکل سانپ ہکا بکا ہو گیا اور بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر کائی بھاگ جاتا ہے۔ کائی بھاگتا ہوا جنگل کے درمیان پہنچ گیا تھا، جہاں وہ کئی جانوروں کی ہڈیاں دریافت کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ خوف محسوس کر رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے اس کا سامنا دیو ہیکل پودوں سے ہوتا ہے، جو گوشت خور پودے تھے۔ اب وہ پودے کائی کو پھنسانے والے تھے۔ کسی نہ کسی طرح ان سے کائی بچ جاتی ہے، لیکن وہ بھاگنے کے قابل نہیں تھا، بلکہ وہیں گر گیا۔ اب وہ گوشت خور پودے کائی کو پھنسانے والے تھے۔ پھر یہاں سانپ اس سے بچانے کے لیے دوبارہ نمودار ہوتا ہے، لیکن کائی کو بچاتے ہوئے ان پودوں کا ایک حصہ سانپ کے جسم میں چبھ گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اب اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کائی سے پہلے ہی آ رہا تھا، لیکن اسے باہر نکالنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر کائی پودوں میں سے ایک سے بائل ایسٹ لاتا ہے۔ وہ پودے کا تنا بھی لاتا ہے اور وہ اسے سانپ میں چبھنے والے پودے کی چھڑی سے باندھ دیتا ہے۔ کائی اس تنے کی مدد سے اس پودے کی چھڑی کو سانپ سے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا، اور سانپ بھی اس سے اپنے جسم کو حرکت دیتا ہے اور وہ پودے کی چھڑی ایک جھٹکے سے سانپ کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے
اور جہاں کائی کو بھی معلوم تھا کہ سانپ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ سانپ اسے شکار نہیں کرنا چاہتا۔ اب سانپ نے چاہتے ہوئے وہاں ایک درخت کو بھی ہلا دیا تھا۔ اس درخت سے کچھ سیب گرے تھے جسے کائی نے کھا لیا تھا۔ اب ان زائرین کو گروپ دوبارہ جہاں نظر آتا ہے۔ اس گروپ میں کائی کی والدہ، ماہر آثار قدیمہ، اس کی پوتی اور ایک ڈرائیور شامل تھے۔ وہ کائی تلاش کر رہے تھے، لیکن جہاں بھی انکشاف ہو چکا تھا کہ وہ زائرین دو گروپوں میں آدھے ہو گئے ہیں، اور ایک گروہ وہاں سے باہر گیا اور ایک گروہ جو کائی کے ساتھ باہر نکلنے کی تلاش میں جدوجہد کر رہا ہے، جبکہ دوسرا گروہ بھی اس جزیرے سے نکلنے کی تلاش میں تھا۔ اسی تلاش میں اب وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے، وہ جگہ جو فلم کے شروع میں دکھائی جا رہی تھی۔ اب وہ کسی بھی قیمت پر اس جزیرے کو چھوڑنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی، لیکن انہیں کوئی ایگزٹ پوائنٹ نہیں مل رہا تھا۔ اب انہیں یہاں سے پراسرار آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ انہیں یہ علم تھا کہ یہ آواز کسی جانور کی ہے، اور اس کا اندازہ اس چیخ و پکار سے بھی ہو گیا تھا۔ وہ جانور سب سے بڑا ہے جس کی چیخیں یہ ہیں۔ اب ایک سب سے بڑا ڈائناسور چند ہی سیکنڈ میں وہاں آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ اس کے بعد اب کمپنی کا سربراہ ایک گائیڈ سے اپنی ڈائناسور کی ویڈیو بنانے کا کہہ رہا تھا۔ اب وہ گھبرا کر اپنا کیمرہ اوپر اٹھاتا ہے، لیکن وہ ڈائناسور جاتے وقت اپنی دم سے ان دونوں کو مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دونوں گر جاتے ہیں۔ دوسری طرف دوسرے گروہ کو دیکھا جا رہا تھا جو کائی بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے جنگل میں ایک بڑے نر سانپ کی لاش دریافت کی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ یہ 500 سال پہلے کا ہے۔ اس کی لاش ابھی تک تازہ ہے کیونکہ اس سانپ کا ترازو سب سے مضبوط ہے۔ آخرکار کائی کا دوبارہ مشاہدہ کیا جا رہا تھا۔ بدقسمتی سے وہ ایک بار پھر ڈائناسور کے پاس پہنچ گیا تھا، اور ڈائناسور وہاں اس مینڈک کو مونسٹر کی طرح کھا رہا تھا۔ کائی ڈر کے مارے زور زور سے چیخنے جا رہا تھا کہ کائی کی ماں اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے تیزی سے ایک بڑی چٹان کے پیچھے کھینچتی ہے، لیکن ڈائناسور نے یہاں سب کو دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈائناسور ان کی لپیٹنے کے لیے اپنا منہ کھولتا ہے، تب وہ سب بھاگ جاتے ہیں۔ ایک ڈائناسور ان کا پیچھا کرنا بند نہیں کرتا، لیکن یہ ان کا شکار کرنے کی بجائے ان کے پیچھے جا رہا تھا۔ اب اس ہنگامے میں کائی نیچے گر چکا تھا، جبکہ دوسرے آگے بڑھ چکے تھے۔ جیسا کہ کائی کی ماں یہ جانتی ہے کہ اس کا بیٹا نیچے گرتے ہوئے پیچھے چھوٹ گیا ہے، پھر وہ اسے بچانے کے لیے واپس لوٹتی ہے۔ اسی دوران ڈائناسور باقی 3 لوگوں کو اپنی دم سے مارتا ہے، نتیجتاً وہ نیچے گرتے ہوئے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب ڈائناسور اپنی توجہ ہٹانے کے بعد کائی اور اس کی ماں کے پیچھے جاتا۔ وہ دونوں جلدی سے ایک غار میں چلے گئے تھے۔ جیسا کہ ڈائناسور انہیں کھانے کے لیے اپنا منہ غار میں ڈالتا ہے، پھر اس کا چہرہ وہاں پھنس جاتا ہے، لیکن وہ اس جگہ محفوظ نہیں تھے کیونکہ ان سے پہلے 2 ڈائناسور تھے، جیسا کہ انہوں نے ایک ڈائناسور سے نجات حاصل کی تھی۔ اب 2 ڈائناسور اپنے شکار کائی اور اس کی ماں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اب وہ دونوں یہاں یہ سوچ کر تمام امیدیں کھو چکے تھے کہ وہ دونوں یہاں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ سانپ یہاں پہنچتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ڈائناسور ان کا شکار کریں، جو ان 2 ڈائناسوروں کو ایک لمحے میں اپنی دم سے دور پھینک دیتا ہے۔ پھر سانپ اور ڈائناسور کے درمیان زبردست جنگ دکھائی گئی ہے۔ وہ دونوں ڈائناسور عجیب آوازوں کا اشارہ کرتے ہوئے، جس کے ذریعے یہاں دوسرے ڈائناسور سے بھی رابطہ کیا جاتا ہے۔ سانپ یہاں اکیلا تھا، لیکن بہت سے ڈائناسور اس سے لڑنے کے لیے موجود تھے، جس نے وہاں آ کر سانپ کو دانتوں سے پکڑ لیا تھا۔ دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے کہ بس کا ڈرائیور کائی اور اس کی ماں کو بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے اور اسے وہاں سے لے گیا تھا۔ منظر ایک بار پھر سانپ کی طرف جاتا ہے، جو اکیلے کئی ڈائناسور سے لڑ رہا تھا۔ اس دوران اس کے جسم پر بھی بری طرح زخم آئے تھے، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس نے تمام ڈائناسور کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس جنگ کے اختتام پر یہ دیکھا جا رہا تھا کہ تمام ڈائناسور وہیں ختم ہو چکے تھے اور سانپ وہاں اتنا زخمی تھا لیکن زندہ تھا۔ اپنی ہمت کو بحال کرتے ہوئے یہ کسی طرح سے دوبارہ اپنی غار کی طرف لپکا۔ یہ وہی غار تھی جہاں پہلے سانپ نے انڈے دیے تھے، جہاں پہلے کائی بھی وہاں پہنچ چکا تھا، جہاں سانپ اپنی کھال اتارتا ہے۔ اس طرح سانپوں کو نہ صرف نئی جلد ملتی ہے بلکہ طاقتیں بھی ملتی ہیں۔ وقت کی اس مدت میں وہ زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور اس سانپ کے ساتھ کھال اتارنے کا عمل جاری ہے۔ دوسری طرف کائی کا گروپ نظر آ رہا تھا، ان میں ماہر آثار قدیمہ بھی تھا۔ وہ بڑی مشکل سے جنگل سے نکلتے ہوئے اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں دیو ہیکل کنکال دیکھ کر ماہر آثار قدیمہ حیران رہ گئے تھے۔ ان کے مطابق اس نے اپنی پوری زندگی ان چیزوں کو تلاش کرتے ہوئے گزار دی تھی، لیکن اس نے آج تک کبھی ایسا دریافت نہیں کیا تھا۔ یہ ماہر آثار قدیمہ یہ سب کچھ بتاتا ہے۔ یہاں پر جاتیوں کے ڈھانچے کی 2 قسمیں ہیں۔ اس کا مطلب تھا یہاں 2 پرجاتیوں کے درمیان لڑائی۔ ان جنگ کے متاثرین کے کنکال یہاں دیکھے جا رہے تھے
और काई जो इन सब चीज़ों के दरमियान इधर उधर भटक रहा था, इसे ज़मीन पर बड़ा एक कैमरा मिलता है। वो इसकी वीडियो देखकर बहुत डर गया था। दरअसल ये कैमरा उस मुलाकाती का था जिसे इसके मालिक ने वीडियो बनाने को कहा था। जैसे ही काई इस कैमरा को अपनी आंखों से हटाता है, तब इस कंपनी का मालिक इसकी तरफ देख रहा था बड़ी अजीब नज़रों से। इसे देखकर काई यकदम खौफजदा हो गया। अचानक वो आदमी काई को मजबूती से पकड़ लेता है और वो काई की गर्दन पर चाकू रखकर सबसे कहता है, तुम सब के दरमियान इस जजीरे को कोई नहीं छोड़ सकता, तुम सबको यहीं मरना पड़ेगा। अगर कोई यहाँ से बाहर चला जाए तब उस जजीरे की हकीकत सबके सामने आ जाएगी और इस जजीरे पर पाबंदी लग जाएगी, जबकि मैंने इस जजीरे पर अरबों डॉलर की सरमायाकारी की है। डायनासोर इनकी गुफ्तगू के दौरान दोबारा आ जाता है। जो ही डायनासोर दोबारा नमूदार होता है, इनको देखकर सब भाग जाते हैं। वो सब चले गए थे, लेकिन कंपनी का मालिक पूरे गुस्से में था, इसलिए वो डायनासोर से निकलने की बजाय पुरअज़म था। लेकिन इसकी दिलेरी रायगा गई, क्योंकि वो डायनासोर ने उसे एक झटके से पांव तले कुचल दिया था। अब बाकी ज़ारीन यहाँ जीप में बैठकर जा चुके थे। ड्राइवर ने अपनी जीप को उलट दिया, क्योंकि डायनासोर इन पर हमला करने जा रहा थे, इसलिए वो डायनासोर के इस हमले से महफूज है। लेकिन डायनासोर इन्हें बिल्कुल जाने देने के लिए तैयार नहीं थे। डायनासोर इसी रफ्तार से इनकी तरफ बढ़ रहा था जिस तेज़ी से वो अपनी जीप चला रहे थे। ड्राइवर और डायनासोर के गिर्द गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल था। वो भी अपने आप को ऐसे महफूज जोन में रखे हुए थे जैसे डायनासोर से, लेकिन डायनासोर बदले में इतना जरहाना हो गया था, अब ये अपनी दुम को जोर से घुमाता है। इसके नतीजे में एक पड़ा हुआ पत्थर कई टुकड़ों में तब्दील होकर हवा में हरकत करता है, इनकी जीप पर आ जाता है। ड्राइवर इससे बचने के लिए अपनी गाड़ी को मुखालिफ सिमत मोड़ देता है, लेकिन इसने इसके दौरान इस जगह का मुशाहिदा नहीं किया था जहां इसने मोड़ लिया था। इससे पहले बड़ी चट्टान है, इससे टकराने के बाद इनकी गाड़ी वहीं रुक गई थी। इस तरह वो डायनासोर के वहां आने से पहले रुक गए थे, लेकिन इनकी किस्मत इनके साथ थी, क्योंकि यहाँ सांप आ गया था और वो डायनासोर सांप की दुम के छोटे से हमले से गिर जाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया था कि सांप की खाल दोबारा उगने के बाद उसे मजीद ताकत मिलती है। अब वो भी इतनी जारहियत में नजर आ रही थी। अब समझ आ रही थी ये सांप और डायनासोर इनकी नस्ल की आखिरी नस्ल थे। हजारों साल पहले शुरू होने वाली अपनी नस्ल की जंग को ख़त्म करने के लिए अब वो आमने सामने थे। वो इतने ही ताकतवर थे और वो पुरतशद्दुद लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन इसकी शिकस्त को कोई कबूल करने वाला नहीं था। डायनासोर ने सांप को एक चट्टान पर फेंका था, इसकी दुम को दांतों में पकड़कर ऊपर उठा लिया था। सांप दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था, साथ ही काई की मां को दिखाया जा रहा था, जो गाड़ी में कई बारूदी मवाद ठीक कर रहा था, क्योंकि वो भी जानते थे कि डायनासोर इन्हें खा रहे हैं। जबकि सांप इन्हें बचा रहा है, तो वो माहिर असारे कदीमा से कहती है कि मैं इस गाड़ी को डायनासोर तक चलाता हूँ। जब मैं गाड़ी से कूदूंगा तब आप इस गाड़ी में नस्ल धमाका खेज मवाद को फाड़ दीजिएगा, फट सकते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि काई की मां ने भी ऐसा ही किया था। माहिर सारे कदीमा के पास धमाका खेज मवाद का रिमोट था, लेकिन ये इसके हाथ में काम नहीं कर रहा था। अब वो ड्राइवर जहां एक चाल चलता है, वो एक कपड़े से तेल लगाता है, उसे छड़ी से बांधता है और वो छड़ी पर बंधे हुए कपड़े को जलाकर वहां से भागता है। इस डंडे को गाड़ी में फेंकने के लिए बुरी तरह जख्मी होने की वजह से वो भी 2-4 कदमों के बाद आगे ना बढ़ सका। तो माहिर सारे कदीमा की पोती वो छड़ी पकड़े गाड़ी की तरफ भाग रही थी, लेकिन हवा से आने वाले पत्थर से टकराने से वो नीचे गिर गई थी। अब काई के पास इस काम को पूरा करना ही रह गया था, चुनाचे वो तेजी से इस जगह की तरफ भागा। तेज भागने की वजह से उसकी टांगों की मरही खतूत वहदानी टूट गई, तो इसने ठोकर खाई, लेकिन वो अपना हौसला नहीं हारता, क्योंकि उसने ये काम जल्द ही अंजाम दिया था। वो अपनी हिम्मत बहाल करता है और अपनी टूटी हुई टांग के साथ खड़ा हो जाता है, जिसमें मलबूस था। वो बगैर किसी सहारे के इस छड़ी को उठाने के लिए दौड़ता है। वो छड़ी जो जल रही थी, काई की मां पर जोश आ गई। काई को बगैर किसी सहारे के भागते देखकर आखिरकार वो गाड़ी वहां काई की मदद से फट गई। इसकी वजह से डायनासोर की तवज्जो इनकी तरफ मबजूल हो गई थी। इसके जरिए सांप को मौका मिला, ये फौरी तौर पर डायनासोर की गर्दन पर हमला करता है और ये डायनासोर को मुंह से पकड़कर उसकी गर्दन को तोड़ते हुए ख़त्म कर देता है। नतीजा, ये हज़ारों साल पुरानी जंग अब सांप ने जीत ली थी। काई की बज़याबी से काई की मां को इत्मीनान मिल रहा था, जबकि सांप भी सबसे खुश नजर आ रहे थे। काई झलक रहा था, खुश था। इसके बाद इसके घर पर काई देखा जा रहा था कि ये मंजर यहाँ से आगे बढ़ता है, जहाँ वो माहिर सारे कदीमा और उनकी पोती का इंटरव्यू देख रहे थे। वो न्यूज़ चैनल में इस जजीरे और अपने एडवेंचर के बारे में सबको बता रहे हैं।
یہ بھی دیکھا جا رہا تھا کہ کائی نے اپنے کیمرے میں ڈائناسور اور سانپ کے ماڈل رکھے ہوئے تھے۔ یہ دکھاتے ہوئے فلم اس سین پر مکمل ہو جاتی ہے۔ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے گا۔ آپ جون سی مووی کا ایکسپلینیشن دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کا کامنٹ کیجیے، ہم آپ کو اس کی ایکسپلین کر کے دکھائیں گے۔